اچھا، یہاں جو آپ مطلب شرارت سی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو میں سمجھ رہا ہوں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک لفظ آدم کا اطلاق ایک خاص شعوری سطح پر پہنچ جانے کے بعد اس حیوانی وجود پر ہوا تھا، اور اس سے پہلے جو حیوانی وجود تھا ظاہر ہے اس پہ آدم کا اطلاق نہیں ہوتا. اور خدا بنی اسرائیل سے یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو کر اگر تم کہتے ہو کہ خدا ہے تو آدم کو تو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. جبکہ غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق جو آدم ہے یعنی شعوری سطح پر پہنچا ہوا فرد، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں ہوا، اس کے تو ظاہر ہے اختلاط. بالکل ایگزیکٹلی، اگرچہ آپ نے اس کو شرارت کہہ دی ہے لیکن نہیں، یہ شرارت ہی ہے میرے خیال سے. دیکھیے یہی چیزیں ہیں نا جس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر رہے تھے کہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جب آپ ایک بات کہتے ہیں تو اس کے بعد بہت ساری باتیں اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں، ایک بنیاد ہوتی ہے اس کے اوپر پائل اپ ہو رہی ہوتی ہے عمارت. آپ آدم کو غیر حیوانی انسان کہتے ہیں یا بعد از حیوانی دور کا انسان کہتے ہیں. ہاں بالکل. اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ براہ راست مٹی سے نہیں پیدا ہوا. ایسا ہی ہے، وہ حیوان تھا جو پیدا ہوا اور اس کے بعد یہاں تک پہنچے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور اس بنیاد پر آپ اسے خدا ماننا چاہتے ہیں یا خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو پھر آپ کو بدرجہ اولا آدم کے بارے میں بھی یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے. یہ تو پھر بظاہر ایک ماں کے پیٹ سے پورا ایک پروسیس گزار کر اور کائنڈ آف نیچرل پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ وہ تو بالکل ان نیچرل یا خلاف فطرت بظاہر جو ہے اس کے اندر پیدا ہوئے کہ ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کر دیا. اب یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی جو ہے نا صرف محاورہ ہے. اگر وہ محاورہ ہے تو پچھلے بھی محاورہ ہے کیا؟ کیونکہ ایک ہی جملے میں ایک لفظ محاورے کے معنی میں اور ایک لفظ صحیح معنی میں نہیں استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ محاورہ ایک لفظ کے اندر نہیں ہوتا ہے، وہ پورا ایک اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے جس کے اندر وہ بیان کیا جاتا ہے. اچھا، یہ محاورے کا آپ نے محاورے کی بات کی، اس میں ذرا آپ اس بات کی وضاحت کر دیں، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں کہ محاورے کے اندر جو عرب کا محاورہ ہے قرآن کو سمجھتے ہوئے وہی معتبر سمجھا جائے گا، یا جو ہم عام طور پہ اردو میں جس محاورے میں بات کر دیتے ہیں یا جیسے لینگویج کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا بھی قرآن کو سمجھنے کے اندر کچھ نہیں؟ ظاہر ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دوسری زبانوں کے محاورے اور دوسری زبانوں کے جو معروف اسالیب ہیں وہ، یعنی اردو کے اسالیب انگریزی پہ نہیں لگتے، انگریزی کے اردو پہ نہیں لگتے، عربک کے اردو پہ نہیں لگتے، اردو کے عربک پہ نہیں لگتے، کسی بھی زبان کے دوسرے کے اوپر اسالیب نہیں لگتے ہیں. کچھ قوانین مماثل ہوتے ہیں زبانوں کے اندر، جیسے فاعل ہے تو فاعل ہے، اسم ہے تو اسم ہے، وہ تو میجر کیٹیگریز ہیں، وہ اسلوب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلوب ہر زبان کا جدا گانا ہوتا ہے، ہر علم کا جدا گانا ہوتا ہے، ہر ڈسپلن کا الگ الگ ہوتا ہے، اور اس کو اسی کے اندر دیکھا جانا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عربک کا کسی آیت کا یا کسی جملے کا ترجمہ یوں کریں کہ دیکھیں گے جیسے اردو میں یوں کہا جاتا ہے یہاں پہ عربک میں یوں کہا گیا. ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ عربک کے لیے اگر کوئی معنی لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ عربک ہی سے لیں گے، اس کی مثال بھی وہیں سے لیں گے، اس کے قرائن بھی وہیں سے لیں گے، اس کے دلائل بھی وہیں سے لیں گے، اس کے اسالیب بھی وہیں سے لیں گے. انہی کے مطابق بیان کرنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مثال یا اس کے لگ بھگ اس کے قریب اس طرح کا اردو میں بھی یوں بیان کیا جا سکتا ہے. اور وہ لیں گے بھی نزول قرآن سے پہلے، کیونکہ وہ جو محاورہ پہلے استعمال ہو رہا تھا وہ اگر ان معنی میں استعمال ہو رہا تھا تو وہ قرآن میں آنا چاہیے. ایگزیکٹلی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد میں ڈیولپ ہوئے محاورے یا مفاہیم کو آپ اس کے اندر. اس کے اوپر وہ ازتسو ہیں پروفیسر، اس کے جاپان کے بہت بڑے پروفیسر ہیں، قرآنیات کے بڑے ماہر ہیں، انہوں نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے قرآن کے مفاہیم. وہ جو اخلاقی مفاہیم کے اوپر انہوں نے وہ ہسٹوریکل پوری اسٹڈی کی. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کے مفہوم ایسا نہیں ہو سکتا کہ بعد میں جو اسلامک ہسٹری ہے، مسلمانوں کی ایک ہسٹری ہے یا عرب ہسٹری ہے، ظاہر ہے اس میں امپائر ہے، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر غلبہ ہے، اس کے اندر ڈسپلن ہے، اس کے اندر بہت سویلائزیشن ہے ایک لمبی چوڑی. اس کے اندر جو ڈیولپ ہونے والے معنی ہیں ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن یہ کہہ رہا ہے. قرآن کو آپ لیں گے اس کے ماقبل اور اس زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ جتنا علاقہ ہے، وہ جتنا اس کا اپنا کانٹیکسٹ ہے، اس میں لے کر اس سے طے کریں گے کہ اصل وہ ہے اور یہ باقی اس کے اوپر ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مثلا یہ بہت عام سی مثال ہے کہ جب آپ کسی بھی ٹرم کی بات کرتے ہیں، اسلامک یا مذہبی ٹرم کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا یہاں سے طے ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ کے کہنے سے کیسے طے ہو سکتا ہے؟ طے تو وہ قرآن اور قرآن کے اپنے دور سے ہوگا. امام ابو حنیفہ اگر اس کے موافق کہہ رہے ہیں تسلیم کیا جائے گا، نا موافق کہہ رہے ہیں تو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، فقہ کے اندر، فقہی اصولوں کے اندر وہ پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی، وہ ایک الگ معاملہ ہے بالکل. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو
ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم کے اندر بھی یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ یہاں پہ آدم ہی کو تراب سے پیدا کیا گیا کہا جا رہا ہے. اچھا غامدی صاحب اس آیت کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ جس طرح کے عیسیٰ پیدا کیے گئے ہیں، آدم پیدا کیے ہیں بن ماں اور بن باپ، اس طرح عیسیٰ بھی پیدا کیے گئے ہیں ہاں خدا کا معجزہ ہے، خدا کی قدرت ہے، خدا کی کارگزاری ہے، خدا کی کار فرمائی ہے، اور اس کے کرنے میں کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. ہاں یہاں پہ پھر بظاہر تھوڑی سی کنٹرڈکشن اور اس پر سوال کے بعد کچھ متعلقین نے یا ان کی نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں نے اس کی یہ اس طرح کی کوئی وضاحتیں کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ مشابہت کچھ اور بیان کی ہے، لیکن وہ غیر متعلق ہے نا. میں یہ عرض کروں کہ جب آپ یہ غیر متعلق چیز قرآن کے اندر داخل کریں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن یہ کہہ رہا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر اس مثال کے دینے کا بھی مقصود یہ ہے کہ قرآن کریشنزم کی تو تائید کرتا نظر آتا ہے، ارتقاء کی نہیں کرتا ہے. اگر کوئی کسی خاص طرح کے ارتقاء کی بات کرتا بھی ہے تو وہ آدم اور ماں باپ کی بات کرے، اس سے پہلے کہ کسی انسان. قرآن نے کہیں پر یہ نہیں کہا ہوا کہ ایک ایسا انسان تھا جو آدم سے پہلے تھا اور ایک ایسا انسان تھا جو آدم کے بعد ہے. یہ قرآن میں نہیں، صریح الفاظ میں تو کہیں پر نہیں ہے. یہ آپ غیر قرآنی الفاظ اس کے اندر داخل کر رہے ہیں، غیر قرآنی کانسیپٹ کو، نظریے کو اس کے اندر داخل کر کے کر رہے ہیں. اور میرا یہ سمجھنا ہے، یہ میرا ماننا ہے کہ اس طرح ان کی اپنی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق یہ درست بات نہیں ہے، درست اپروچ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو قرآن ہی سے سمجھنا چاہیے بقول ان کے، اور قرآن کے اندر غیر مذکور نقطۂ نظر کو، کانسیپٹس کو، فلسافیکل ہوں، سائنٹیفک ہوں، سوشل ہوں، پولیٹیکل ہوں، جو بھی ہوں اس کے اندر داخل نہیں کر سکتے آپ. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا آپ جمہوری ترجمہ نہیں کر سکتے. جیسے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سے آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ آپس میں مشاورت کریں، اس کے مطابق چلیں، لیکن وہ جمہوریت تو کل کی پیداوار ہے. قرآن 1400 سال پہلے تب جمہوریت کا نام ہی نہیں، آپ اس کے اندر کیسے داخل کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو جو تنقید ہم اس کے اوپر کرتے ہیں، مولانا مودودی وغیرہ لوگوں کے اوپر، دوسرے علماء کرتے ہیں، تو یہ تخلیق کے باب میں آپ کے اوپر بھی آتی ہے کہ آپ ویسے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ پہ غامدی صاحب بھی وہاں جمہوریت ہی مراد لیتے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں، وہ تنقید ان پر بھی آتی ہے کہ بھئی یہ چیز نہیں ہو سکتی. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ امرهم شورا بینہم کہہ کر انہوں نے جمہوریت کی بنیاد رکھ دی، یا وہ غلامی کے حوالے سے جو باتیں ہیں کہ منع نہیں کیا بھائی، وہاں پہ باقاعدہ احکامات ہیں، تفصیلات ہیں. تو یہ بات ایک بہت اچھی اصطلاح میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ آپ نے سنی بھی ہوگی، پروفیسر ابراہیم موسیٰ صاحب اکثر اس کا استعمال کرتے ہیں، دا انارمس کانڈیسینشن آف پوسٹیریٹی. یعنی آپ اپنے حال میں کھڑے ہو کے ماضی کو بدلنا چاہ رہے ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا. حال ایک اس کا یہ ہے جو آپ نے ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ کا ذکر کیا، تو میں ڈاکٹر مہان کا بھی یہاں پہ ذکر کروں کہ پوسٹ ہاک ایکسپلینیشن کی جو وہ بات کرتے ہیں، یہ لگ بھگ قریب کی دو ہے وہ ہیں. تو پوسٹ ہاک ایکسپلینیشن ایک تو یہ کہ آپ آج کھڑے ہو کر بات کی ماقبل کی وہ کوئی اس کے اندر کچھ طے کر رہے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ بھئی آپ بعد میں جا کر پہلے کی کوئی خاص تشریح کر رہے ہوں. پوسٹ ہاک ایکسپلینیشن کا نتیجہ یہ جو نکلتا ہے، دی انارمس کنڈیسینشن آف پوسٹیریٹی سوری. تو یہ مشکل ہے، یہ آپ ہی کو یاد ہوتی ہے. پیچھے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے کہیں لکھ کر بھی بھیج دیجیے گا کہ میرے ذہن سے اتر جاتی ہے. تو پوسٹ ہاک ایکسپلینیشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھی آپ امرہم شورا بینہم سے جمہوریت مراد لیں. امرہم شورا بینہم سے جمہوریت خدا نے مراد نہیں نہ لے سکتا ہے. کیوں؟ اس پر آپ ہی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ خدا جب کلام کرتے تو اپنے سامعین کے یا اپنے ناظرین یا اپنے مخاطبین کے مطابق گفتگو کرتے ہیں. بالکل کازمولوجیکل جو آرگومنٹس ہیں اس میں غامدی صاحب یہی کہتے ہیں، یہی بات کہتے ہیں. کازمولوجی کے اندر آپ جب یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی سائنٹیفک سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایک تو قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، دوسرا آپ ان کے اوپر یہ بات کہہ دیتے ہیں فوراً کہ بھئی اصل میں بات یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو جو بات سمجھ میں آ رہی تھی وہ بات کہی جا رہی ہے، نہ کہ حقیقت بتائی جا رہی ہے. تو ڈیمارکیشن لائن کہاں ہے؟ ڈیمارکیشن لائن کہاں ہے؟ اور میرا اس کے اوپر ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر اس چیز کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ حقیقت نہیں بتائی جا رہی ہے تو پھر وہ دوسری بات کے بارے میں آپ کیسے کہیں کہ حقیقت بتائی جا رہی ہے؟ ہاں بالکل، یہ بھی ایک سوال. ٹھیک ہے. آپ نے جو غامدی صاحب کی فکر پر جو آپ کے ذہن کے اندر تھے، جو ان کے اپنے بیانیے کے اندر داخلی تضادات یا اشکالات یا سوالات جنم لیتے ہیں، ان کو آپ نے ڈسکس کیا. لیکن میرا یہاں پر آپ سے یہ سوال ہے کہ جو تھیولوجی ہے، ٹھیک ہے، علم کلام ہے، اس کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ورڈلی اور سیکرٹ اس کو آپ نے کمبائن کرنا ہوتا ہے. تو اگر غامدی صاحب یہ کر رہے ہیں، جیسے پورا ایک کلام کا ٹریڈیشن کرتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ غامدی صاحب کے اوپر کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ کلام کے اندر جو ٹریڈیشن کے اندر جو متکلمین کر رہے ہیں وہی کام اگر غامدی صاحب کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر غامدی صاحب کی؟ اس لیے کہ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان کے اندر بڑے واضح لفظوں میں لکھا کہ میں نے قرآن کو فقہ، کلام وغیرہ وغیرہ کی علائشوں سے پاک کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، فکری موضوعیت کی وجہ سے ان پر
اعتراض خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اس دائرے کے اندر کھڑے ہو کر بات کرتا ہوں. دیکھیں قرآن کے اوپر جب کوئی سائنٹیفک سوال اٹھاتے ہیں یا آپ کوئی سائنس کی تھیری پیش کر کے کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کے اندر جو چیز پیش ہے تو وہ اور اس کو آپس میں کیسے ملایا جائے گا، تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ بھئی قرآن اس مقصد کے لیے نہیں ہے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے. جب قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، تو قرآن ہدایت کی باتوں کی تو آپ کہہ دیں کہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی مان جائیں گے، ساری دنیا میرے خیال میں تسلیم کر جائے گی کہ بھی ہدایت کی باتیں تو ہم قرآن سے لیں گے، اور باقی جو بھی باتیں ان کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ محاورتاً کہا گیا ہے، یہ مجازاً کہا گیا ہے، یہ کوئی جو ہے نا وہی والی بات کہ بھئی اس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ وہاں پر یہ بات نہیں کہتے ہیں. آپ نے یہاں پر تخلیق کے بارے میں باقاعدہ گفتگو کی ہے کہ وہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، اس طرح نہیں، اس طرح پیدا ہوا ہے. دیکھیے نا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بھئی حیوانی وجود کے بارے میں کہیں پہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے. آپ کسی لفظ کے بارے میں یہ بات کہیں پر اس کا کوئی ٹریٹ کہیں سے نہیں بتا سکتے. منی ٹریل وغیرہ کے بارے میں بات ہوتی ہے نا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو کہاں سے آئے ہیں، اس طرح کوئی نظریہ تو وہ کہاں سے آیا ہے، کوئی نقطہ نظر آپ پیش کریں تو اس کے پیچھے کیا چیز کھڑی ہے. استدلال وہ خود بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر بات کی جائے تو اس کا یہ کہ بھئی بنیادی استدلال کیا ہے اس پر بات کی جائے. تو آپ کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ بھئی قرآن کے اندر جو ہے نا غیر قرآن چیز داخل نہیں کی جا سکتی. فقہ کے ذریعے قرآن کی تشریح نہیں ہوگی، ایون حدیث کے اندر، روایات کے اندر کے ذریعے، سنت نہیں لیکن روایات کے ذریعے قرآن کی تشریح نہیں کی جا سکتی ہے. اقوال صحابہ کے ذریعے قرآن کی تشریح نہیں کی جا سکتی ہے. فقہاء، ائمہ، ایون خود غامدی صاحب کے اقوال کے مطابق بھی کے ذریعے بھی قرآن کی تشریح نہیں کی جا سکتی. تو میرا سوال یہی ہے کہ آپ کے بقول اگر غامدی صاحب کے اقوال کے تناظر میں یا ان کے نقطہ نظر کے تناظر میں قرآن کی تشریح نہیں کی جا سکتی، تو یہ آپ کا غالب گمان قرآن کی تشریح میں کیوں آیا ہے؟ ہاں، یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ جو آپ بار بار بات کر رہے ہیں کہ فقہ کے مطابق نہیں کی جا رہی، کلام کے مطابق نہیں کی جا سکتی قرآن کی تشریح، یا اور انسانی علم جو ہے وہ تو پھر بالکل ہی اس کے مطابق تو بالکل نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، وہ جو فقہ اور کلام ہے اس کے ساتھ تو پھر تھوڑا بہت تقدس جڑا ہوا ہے، لیکن جو انسانی علم ہے اس کے ساتھ تو بالکل نہیں ہے. تو یہ بات آپ کر رہے ہیں غامدی صاحب کی ہرمیونیٹکس کے مطابق. جی ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ خود بھی یہ سمجھتے ہو. نہیں، میرا نقطہ نظر بالکل جداگانہ ہے. بالکل، وہ کبھی موقع ملے گا تو اس پر بھی بات کریں. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس سے اب اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں کہ غامدی صاحب نے جو تخلیق انسانی کا ایک نظریہ پیش کیا ہے، ارتقائی نظریہ، ٹھیک ہے، قرآن کے مطابق، تو اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے من و ان، تو اس کو تسلیم کر لینے کے بعد کیا وہ کنٹرڈکشن ختم ہو جاتا ہے جو سائنٹیفک تھیری میں اور قدیم قرآنک تھیری یعنی کریشنزم میں تھا، یا وہ سٹل باقی رہتا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے، ایک بات میرے خیال میں آپ کا سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ جب ان سے کسی جگہ پہ کسی ویڈیو کلپ میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ نظریہ ارتقاء اور قرآن کے بارے میں آپ یہ کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی نظریہ ارتقاء کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن نے یہ کہا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ زیادہ لاجیکل ہے یا وہ زیادہ لاجیکل ہے، جو آپ کو لاجیکل لگے اس پر عمل کر لیں. تو اس سے یوں لگتا ہے کہ وہ نظریہ ارتقاء کے بالمقابل ایک کوئی تھیری پیش کر رہے ہیں، وہ آپ اس کو ارتقائی کہیں، کریشنزم کہیں، جو بھی اس کا نام رکھ لیں، لیکن معروف علمی پیرائے میں اگر کہا جائے، دیکھا جائے تو وہ جو بات کر رہے ہیں نہ ہی وہ نظریہ ارتقاء کے مطابق ہے، یعنی اس سے بھی ایک الگ ہے، اور معروف یا روایتی جو نظریہ تخلیق ہے اس سے بھی جدا ہے، الگ ہے. تو یہ ایک کوئی تیسری سی چیز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ الٹرنیٹیو تھیری یا الٹرنیٹیو نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کی ہے انہوں نے. اور غامدی صاحب اکیلے نہیں ہیں اس میں، بہت سارے مفکرین ہیں، وہ بڑی تفصیل سے انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. خیر وہ تو پھر ہر مفکر کے علمی منہج کا الگ سے انالیسس کرنا وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال یہاں پہ غامدی صاحب کی چونکہ بات ہو رہی ہے، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء جتنا تفصیلی ہے اور وہ اس کے اندر ڈسپلنز اتنے زیادہ ہیں جو اس کے اندر انوالو ہیں اور جن کے ذریعے سے بات کی جاتی ہے. دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں پر ایک ڈھانچہ ملا، اس ڈھانچے کو اٹھایا اور اس کے بارے میں ایک کہانی لکھ دی. یہ اس طرح نہیں ہوا ہے. ایک ڈھانچہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے سینکڑوں تک، ہزاروں تک جا کر ان کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان فاسلز کی جو ہے نا علاقہ، مقام، اس زمین کی جو ہے نا کاربن ڈیٹنگ کی جاتی ہے. اس کے اوپر جو گیسز، جو کیمیکلز رہے یا تھے یا ہیں، ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے.
پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیٹیگرائزیشن میں کون سی اسپیشی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ دور کائنات کا جو دور ہے اس کے اندر کون سے اس کے اوپر تعلق رکھتی ہے، یہ ساری چیزیں مل کر ایک چیز پیش کرتی ہیں. پھر اس چیز کو پیش کرنے کے بعد بھی بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے، نقد ہوتا ہے، جرح ہوتی ہے، اور وہ ایک مسلسل عمل ہے. پھر میں نے کہا نا کہ ہم نے پیچھے ایک ویڈیو میں گفتگو کی تھی کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے جو آپ کے لیے ورکنگ ہے، جو درست نتائج مہیا کریے. ویکسینیشن کا عمل دیکھ لیجئے نا کہ کتنا وہ ہے کہ ویکسینیشن کروا کر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ فلاں قسم کا وہ ہے وائرس ہے، اس کے لیے ہم یہ بیکٹیریا پیدا کر رہے ہیں، اس بیکٹیریا کے ذریعے ہم اس وائرس کو کل کریں گے. وہ کل ایسے تو نہیں کرتا نا کہ آپ نے کہیں پہ جیسے کہ چھڑکاؤ کیا تو وہ آگے جو ہے نا اس کو پکڑ کے جو ہے نا مار دیتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ جو بیکٹیریا انسان کے جسم میں داخل کرتے ہیں وہ اندر جا کر جس کو وائرس کہا گیا ہے یا جس کو دشمن ڈکلیئر کیا جاتا ہے اس کو کاپی کرتا ہے. یہ ارتقائی طریقے سے ہوتا ہے نا، وہ پہلے سے تو کاپیڈ نہیں ہوتا ہے، وہ پہلے تو اس کے اندر موجود نہیں ہوتا ہے. اس کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اندر جا کر کون کون سی چیز کو وائرس سمجھنا ہے، کون سی چیز کو بیکٹیریا سمجھنا ہے، کون سی چیز پروٹین ہے، کون سی چیز کیا ہے، کون سا اپنا ہے، کون سا پرایا ہے. ان ساروں کو آپ نے پہلے شناخت کرنا ہے، اس شناخت کے بعد آپ نے اس کی کاپیز بنانی ہے، اور وہ رفتہ رفتہ تدریجاً جا کر آپ اس کے مقابل امیونٹی کا بلڈ اپ کرتے ہیں، جس امیونٹی کے ذریعے پھر آپ کے وہ کام کرتا ہے، وہ جو ہے اس کو ختم کرتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے. پھر اب تو میں یہ دیکھیے ویکسین کے بارے میں بات کرنا، میڈیسنز کے بارے میں بات کرنا، کائنات کے جو ہے نا سفر کے بارے میں بات کرنا، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں. یعنی یہ اتنی معروف ہو چکی ہیں اور اتنی ویزیبل ہیں کہ اب ان کے بارے میں مزید دلائل دینا ایک لا حاصل سی بحث ہے. بات تو آج کل یہ چل رہی ہے کہ بھئی آپ کے ڈی این اے کے اندر کون سے والے کوڈ کو چینج کیا جائے تو ہم ایکوریٹلی کر سکتے ہیں. کرسپر ٹیکنالوجی کے بعد ہم ایکوریٹلی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی روایتی خاندانی طور پر آپ کے ٹریٹس میں شوگر آ رہا ہے تو آپ کے جنین اب ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں پر اس کے ڈی این اے میں ایسی تبدیلی کی جاتی ہے کہ وہ امیون ہو جاتا ہے، اس کے اندر شوگر کی بیماری کبھی نہیں ہوگی. آپ اس کو زیادہ ذہین پیدا کر سکتے ہیں، آپ خاص قسم کی آنکھوں کا رنگ پیدا کر سکتے ہیں، آپ اسکن کے کلر دے سکتے ہیں، آپ بچے کی مسلز والے بچے پیدا کر سکتے ہیں، آپ کو جس طریقے کا انسان چاہیے اس طرح کا انسان پیدا کر سکتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سارا اسی ایوولوشنری تھیوری کے مطابق جو دنیا کو سمجھا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے سے یہ اس کے نتائج نکلتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غامدی صاحب کی جو تخلیق انسانی کے متعلق قرآنک تھیوری ہے اس میں اور سائنٹیفک جو تھیوری ہے اس میں ایک تو سٹل کنٹرڈکشن باقی ہے. ایگزیکٹلی اس نے وہ مسئلہ ختم نہیں کیا جو کریشنزم میں اور ایوولوشن میں تھا. ٹھیک ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ غامدی صاحب کی جو تھیوری ہے قرآنک وہ ان فکری اور عملی مسائل اور جزیات کو نہ ٹیکل کر سکتی ہے نہ کرتی ہے، اور وہ ایک ایبسٹریکٹ سی ایک ایون ایڈریس ہی نہیں کرتی نا. ایڈریس ہی نہیں ٹیکل کرنا، ڈیل کرنا اور اس کو سالو کرنا تو بہت باہر کے مراحل ہیں، بعد کے مراحل ہیں نا. پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. مثلا آپ سیل کے بارے میں گفتگو قرآن سے کہاں سے نکال کر لائیں گے؟ آپ ان لوگوں کی طرح تو نہیں کہہ سکتے نا جن کو ہم اپالوجیٹک کہتے ہیں کہ وہ قرآن کی من مرضی تشریح میں نے باہر سائنس سے ایک نقطہ نظر پڑا جا کر قرآن کے اندر لاگو کر دیا. وہ نہیں ہے کہ بھئی وہ زمین جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں وہ کون سی آیت ہے کہ وہ جس میں ہے کہ وہ تھی ایک وہ نہیں ہے کہ بھئی وہ پھٹ گئی اور انفجار وغیرہ کی جو بات آتی ہے بگ بینگ جس سے نکالتے ہیں. اب آپ کیسے قرآن کے اندر داخل کر رہے ہیں؟ یا تو آپ یہ مان لیں کہ بھی فیصلہ کن چیز سائنس ہے یا فلسفہ ہے یا خارجی انسانی علم ہے، یہ فیصلہ کن ہے اور اس کے مطابق قرآن کو ڈالنا ہے. اور یہ آپ کی ہرمیونیٹکس نہیں ہے، یہ غامدی صاحب کی ہرمیونیٹکس ہرگز نہیں ہے. غامدی صاحب اس کے سخت مخالف ہیں اور اس کے بالکل اس کے شدید تنقید کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کو حق ہے کہ وہ جو نقطہ نظر رکھیں، لیکن ان کے نقطہ نظر کے اندر یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ پر مبہم بات کر کے کسی جگہ پر اوور ویو جو ہے نا ایک دے کر آگے بڑھ جائیں گے اور دنیا آپ کے پیچھے چلے گی. میں بطور بحیثیت مسلمان قرآن پہ یقین رکھنے والے انسان کے طور پر میرے اندر سے ایک چاہت ابھرتی ہے، میرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ میں اس چیز کو سمجھوں
کہ بھئی جو باہر میرے لیے ورکنگ ہے وہ قرآن کے اندر کسی اور طرح سے اگر پیش کی گئی ہے یا پیش نظر آتی ہے، پیش کردہ محسوس ہوتی ہے، تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اور یہ کوئی میرے ایک اکیلے کا سوال نہیں ہے، نوجوانوں کے بہتری آپ کے ابھی ہمارے یہ جو 2-4 ویڈیوز ہیں اس کے اوپر بھی آپ کے سامنے کتنے لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ بھی یہ مزید سوالات ہیں، یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، یہ معاملات ہیں، وہ معاملات ہیں، اور ان کو ان لوگوں نے یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ابھی جو عام طور پر تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ الحاد پھیل رہا ہے کیونکہ جو ہے وہ مغربی تہذیب کی چکا چوند ان کو متاثر کرتی ہے. یہ اتنا سطحی سا ایک نقطہ نظر ہے. بھائی چکا چوند سے متاثر چند ایک لوگ ہوں گے نا، پڑھنے والے دماغ کو چکا چوند سے کیا لگا؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، خدا جو آل مائٹی ہے اس کی کتاب ہے. ظاہر ہے اس کے بارے میں ہمارا دعویٰ، ہمارا ایمان، ہمارا یقین بھی یہ ہے کہ یہ کتاب بھی نہ اس کے اندر کنٹراڈکشن ہے، نہ اس کے اندر کوئی غلطی ہے، نہ اس کے اندر کوئی خطا ہے. ان ساری چیزوں کو لے کر، اور اس کو میں مانتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا ایک فلسفہ ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس پر عمل کرنے ہی میں زندگی دنیا کی بھی اور آخرت کی کامیابی ہے. تو پھر میرے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں کامیابی کی طرف چلنے جاتا ہوں تو پھر وہاں پہ مجھے سائنس جو بتاتی ہے، سوشل سائنسز جو بتاتی ہیں، میرے اپنی جو تجربات جو بتاتے ہیں، میرے جو مشاہدات بتاتے ہیں، ان کی اگر تشریحات الگ طرح سے ہو رہی ہیں، یہاں پہ الگ طرح سے ہو رہی ہیں، تو ان کو میں کیسے ریکنسائل کروں؟ اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، جیسے اگر اس پرٹیکولر مثال میں لیں کہ تخلیق انسانی کے حوالے سے غامدی صاحب نے جو بیان کیا اس کو لے لیا جائے، اور باقی جو آگے کی جزیات ہیں وہ سائنٹیفک تھیوری آف ایوولوشن جو ہے اس کی مان لی جائے اور عمل اس کے مطابق. ظاہر ہے ہر ڈسپلن یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیے سائنس نے ابھی تک یہ بات نہیں کی کہ وہ خدا ہے یا نہیں، وہ اس پر بات نہیں کرتی ہے. وجود کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وجود کو اس نے ایک تشریح دی ہے. اب تو تھیوری آف ایوولوشن کی بات بھی نہیں کی جاتی ہے. پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے اس کا حوالہ دیا تھا کہ اب بگ ہسٹری کہا جاتا ہے اس کو، اے سائنٹیفک اسٹوری آف دا یونیورس. کہانیاں تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں، متھس بھی ہیں ہمارے پاس، اساطیر بھی ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، مختلف بیانات موجود ہیں ہمارے پاس، فلسفے موجود ہیں. ارسطو نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھ پر کوئی وحی آئی اور میں یہ کہانی بتا رہا ہوں. وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی میں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سمجھا ہے کہ بھئی 4 عناصر ہیں اور وہ یہ ہیں اور اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے نا. ساری چیزیں موجود تھیں ہمارے پاس، انسانوں نے وہ کام بھی کیے ہیں. لیکن آج انسان اگر یہ بات کہہ رہا ہے اور اس کے اوپر دلائل بھی دے رہا ہے اور اس کی شواہد بھی دے رہا ہے، اس کے تجربات بھی کر کے بتا رہا ہے، اس کے وضاحتیں بھی کر کے بتا رہا ہے، تو ہمیں بیسٹ اویلیبل تشریح یا انٹرپریٹیشن کے پیچھے نہ چلنے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل چاہیے ہوگی. وہ ٹھوس دلیل صرف اتنی نہیں ہو سکتی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا نے یہ کہا ہے، کیونکہ خدا خود اس وقت مجھ سے مخاطب نہیں ہے. وہ عملی مسائل بھی پورے کرے انسانیت کے. بالکل، خدا اس وقت مخاطب نہیں ہے. خدا اس وقت مخاطب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے دیے گئے احکامات یا قرآن یا کتاب یا جو کچھ بھی ہمارے پاس روایتی طور پر خدا کے نام پر موجود ہے، ان سب کو ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. ان سب کے اوپر ہمارے سوالات ہوں گے، جس نے بھی سوچنا ہے، تدبر کرنا ہے، اور ان سوالات کا حل کرنا ہے، ان سوالات کو جواب دینا ہے، یا ان کو کم از کم ایڈریس کرنا. سولوشن تو خیر ظاہر زمانے لگتے ہیں، اس کے اوپر کبھی آ ہی جائیں گی، لیکن ان کو ایڈریس کرنا یہ ہر مذہبی مفکر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غامدی صاحب کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ کریشنزم کو نہیں تسلیم کرتے اور نظریہ ارتقاء کے اوپر بھی ان کے کچھ خدشات ہیں یا سوالات ہیں، تو وہ اس کو بالتفصیل ایڈریس کریں. ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں کہ یہ نقطہ نظر ایک یہ ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو لے لیں. بہت شکریہ وقاص، آپ نے بہت ڈیٹیل سے غامدی صاحب کی نقطہ نظر کو ہمارے ساتھ ڈسکس کیا. میرے خیال سے ہم اپنی اس بحث کو یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. پھر اس کے اوپر سامعین کی طرف سے اگر کوئی اعتراضات آتے ہیں، کوئی سوالات آتے ہیں، تو دیکھیں گے کہ اگلی نشست میں ہم کسی اگلے عنوان کے ساتھ آئیں. اور اگر سوالات زیادہ آتے ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، اہم سوالات، تو اگلی نشست میں ہم ان سوالات کو لے لیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقاص. انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اگلی نشست میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.